محترم اتباع اکرام، اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے استاد محترم کے چشم و چراغ محترم ناصر صاحب کے بیٹے اس محفل میں حاضر ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے سامنے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنے موضوع کو موضوع ہی رکھوں، ادھر ادھر گھوموں پھروں نہیں ماشاءاللہ۔ تو موضوع جو آج انہوں نے مجھے دیا ہے یہ بہت، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایک بچے کو اس کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا تم اسکول جاتے ہو، ٹیچر کیسے ہیں؟ کہتا امی چھوڑو، جو چیز ٹیچر کو نہیں آتی میرے سے پوچھتی ہے۔ یہ صاحب انسان کا ہے، جو موضوع یہ خود سیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے ذمہ دار رکھے ہیں کہ چلو گے، تو چلو ہم گزارا کرتے ہیں۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو ہمیں اپنی مٹی پر ہی چلنے کا سلیقہ آنا چاہیے، ہمیں سنگ مرمر پہ چلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے، انہوں نے آکسیڈیشن، ڈی آکسیجنیشن، آکسیجن کا خون کے اندر شامل ہونے کا عمل اور خون سے خارج ہونے کا عمل، میں یہ سلیس زبان استعمال کرتا ہوں تاکہ سب کے سب سمجھ جائیں، اور جتنی بھی سکیل زبان تھی وہ استعمال کی ہے بھائیوں نے، چلو ان کی مہربانی۔ بہرحال سن کے بارے میں آپ ایک دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک لفظ بولا ہے کہ بھی کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے سن جو ہے نا سمجھ میں نہیں آیا ہے، چلو آج اس کو بھی تھوڑی سی تشریح کر لیں۔ صاحب جب فرماتے ہیں کہ ہمارا ہر سیل زندہ جاوید حیات رکھتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، فضلے بھی خارج کرتا ہے اور سانس بھی لیتا ہے، تو یہ سیل کی بات ہی کر لیں آج پہلے کہ اس میں سانس لینے کا عمل کیسے ہوتا ہے۔ اور آج ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور میں جو تحقیق کے مداخلے جو ہے نا وہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ جب کاربن خارج نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے جسم، تو ہماری قوت بڑا بدن اس میں اور خون بھیجتی ہے سیل کے اندر، جب وہ اس سیل کے اندر جاتا ہے تو اگر آکسیجن خارج ہو جائے تو بہت بہتر، ورنہ وہاں ادگری پیدا ہو جاتی ہے، ایکسائٹنس ہو جاتی ہے۔ جب یہ ایکسائٹنس بڑھتی ہے تو لذت پیدا ہو جاتی ہے، جب لذت کی انتہا ہو جاتی، کاربن خارج نہیں ہوتی ہے تو ابتداء پیدا ہو جاتی ہے، پھر حبس قبض، اور اس کے بعد وہاں پر خارش پیدا ہو جاتی ہے۔ خارش کی انتہا کے بعد وہاں خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے، اور جب خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے تو وہاں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر سوزش مکمل ہو جاتی ہے، درد ہو جاتا ہے۔ یہ سب کے سب مرال سیل کے اندر ہوتے ہیں، اور ہمارے جسم کے ہزاروں سیل بیک وقت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہاں سیل کے اندر اے ٹی پی کیسے بنتا ہے، اور جو ڈی این اے ہے اس میں کیا ہوتا ہے، پروٹوپلازما یا سائٹوپلازما کیا کرتا ہے، اور اس کی جو بیرونی جھلی ہے جو پروٹین کی بنی ہوتی ہے، جو عضلاتی ہوتی ہے، وہاں کیا ایکشن ہو رہا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ خون کے اندر ٹیمپریچر کی بات کی ہے، جتنی بھی خون کا جو ٹیمپریچر ہے اندرونی، ایک تو ٹیمپریچر ہوتا ہے، دوسرا اس کی پی ایچ ہوتی ہے، ہائیڈروجن پاور آف ہائیڈروجن آئن۔ جتنے بھی امینو ایسڈ ٹوٹتے ہیں وہ ہائیڈروجن آئن میں چینج ہوتے ہیں۔ میں جو الفاظ بول رہا ہوں یار سمجھ بھی آ رہی ہے آپ کو، یا میں ویسے ہی چلو بات کر رہے تھے کہ یہ بڑا سا دائرہ لگا دیتے ہیں، یہ سیل ہے، یہ سیل ہے، یہ اس کا گیٹ ہے۔ انسولین کی بات ہو رہی تھی، پھر ایک اور بات کرتا ہوں کہ یہ شریان ہے، شریان کے اندر کیا ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، اور آج بات ہوئی ہے کہ شریانیں عضلاتی مجاز رکھتی ہیں، اور آپ ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ شریانیں ہمیشہ عضلاتی تحریک میں سکڑتی ہیں، ہر عضو اپنی ذاتی تحریک میں سکڑتا ہے۔ استاد محترم دوست محمد صابر ملتانی اللہ ان کو بری رحمت کرے، انہوں نے فرمایا کہ ہر عضو جو ہے اپنی ذاتی تحریک میں سکڑتا ہے۔ شریانوں کی تحریک جب عضلاتی ہیں بولتے ہیں تو یہ عضلاتی تحریک میں سکڑیں گی، گودی میں تو نہیں سکڑیں گی، اور گودی تحریک میں شریانیں کھل جاتی ہیں۔ جس کی شریانیں سکڑی ہیں، جس کے ہارٹ کی شریانیں سکڑی ہیں، گودی تحریک کی ادویات تو کھل جائیں گی۔ محترم یہ جو سیل ہے، یہ جو ہے ایک ہوتی چیز ایچ بی، یہ شریانیں جو ہے ان کے اندر جو خون ہے اس کی پی ایچ جو ہے 7.2 سے لے کر 7.4 تک ہوتی ہے، اس کی پی ایچ جو ہے یہ ہوتی ہے۔ اگر یہ 7.2 سے نیچے آ جائے تو آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 7.4 سے بڑھنے نہیں دیتی ایچ بی، اور دوسری اس میں چیز ہوتی ہے خون کے اندر انسولین، اور اس کو ڈاؤن نہیں ہونے دیتی انسولین۔ لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے، لیکن باہر تو سیل آزاد ہے نا جسم کے، جو ہم غذائیں کھاتے ہیں، جب عضلاتی زہر بن جاتا ہے، بواسیری زہر بن جاتا ہے، جب ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے اور یہاں پی ایچ جو ہے 5 ہو جاتی، پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایسڈ ہے، ایسڈ کی زیادتی ہے۔ جب ایسڈ کی زیادتی ہوگی پھر کیا ہوگا،
यहाँ जो इंसुलिन एक सेल के यहाँ साथ पेस्ट की शक्ल में या लिक्विड की शक्ल में हाजिर होती है, जो आपकी ग़िज़ाइयत है, जो है आपका जो सेल है खून का, जिसके अंदर आप होमोग्लोबिन कहते हैं, तो होमोग्लोबिन जाता है, उसमें हेम अलग हो जाता है इंसुलिन की वजह से, ग्लोबिन C6H12O6 रह जाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सेल के अंदर जाना होता है, नहीं जा सकता है, मुंह नहीं खोलता है, इंसुलिन धक्का देकर उसको अंदर नहीं भगा सकती, क्योंकि खुश्की के बायस उसकी पीएच डाउन हुई है। जब तक ये पीएच अपनी पूरी नहीं होगी, क्या होता है उस वक्त आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड दिमाग ऑर्डर देता है कि इंसुलिन की मकदार पूरी की जाए, तो जितनी आपकी फैट्स हैं, चर्बियां हैं, वो पिघल कर अमीनो एसिड में तब्दील हो जाती हैं। जब वो अमीनो एसिड में तब्दील होती हैं तो जिस्म की चर्बी जब कम होती है, शुगर वाले मरीज का वजन कम हो जाता है, उसकी बॉडी कमजोर हो जाती है। यहाँ पे क्या अमल होता है, यहाँ पे आकर ये जो C6H12O6 ये जो है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीन चीजें हैं, इसकी जो है चर्बी आने से, फैट्स आने से पीएच जो है 5 से बढ़कर 6.6 तक पहुंच जाती है। जब 6.6 होती है तो ये गेट खुल जाता है। जब ये गेट खुलता है, इसके अंदर ये है माइटोकॉन्ड्रिया, एक अदा है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये गुदी हिस्सा है, इसका काम है हरारत देना, असहला कराना। जितना केमिकल एक्शन होता है उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, हरारत चाहिए होती है, एक कैटालिस्ट होना चाहिए, आमल होना चाहिए जो इनका अमल कराए और खुद रेफरी हो जाए, कुश्ती कराए और साइड में हो जाए, उसे कैटालिस्ट कहते हैं, आमल कहते हैं। ये जरूरी होता है और ऑक्सीजन जरूरी होती है। इसमें ऑक्सीजन भी शामिल हो गई है, हाइड्रोजन भी शामिल हो गई है और कार्बन भी शामिल हो गई है। जब यहाँ से अंदर होता है तो यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से फौरन एंजाइम आते हैं। ऐसा समझो कि एक गाड़ी आती है जिस पर इसको कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लोड करके यहाँ ले जाते हैं, यहाँ एटीपी बन जाता है। और जो तीनों किस्म के एटीपी बनते हैं इधर ही बनते हैं, असाबी भी, उजलाती भी, गुदी भी। यहाँ केमिकल एक्शन होता है। ये जो दरम्यान वाला हिस्सा है जिसे डीएनए बोलते हैं, ये दिमाग है इसका। जैसे इंसानी दिमाग है ऐसे ही ये खलिए का दिमाग है, सेल का दिमाग है। जित अल्लाह ताला ने इसके अंदर प्रोग्राम फीड किया हुआ कि इसने काम क्या करना है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर फीड किया होता है वो प्रोग्राम, उसने अपने काम करना है। इसका ये जो बैरूनी हिस्सा, ये शल जो है, ये सारी झिल्ली जो है जिसके अंदर ये सल जो है कैद है, मकीद है, ये उजलाती होती है, उजलात की बनी हुई, प्रोटीन की बनी हुई। प्रोटीन को इसको कहते हैं, आप उजलात कहते हो उसे। और जितना इसके अंदर प्रोटोप्लाज्मा होता है ये असाफी होता है, और उसके डीएनए की जो झिल्ली होती है ये एक फैक्ट्री है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि इसे को अगर खोला जाए तो पूरा पाकिस्तान बच जाए। यहाँ जो केमिकल एक्शन होते हैं वो हम गिनती नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम, इसका काम दिमाग, जितने भी आपका पता है ना, असाब के दो काम है, सेंस और ऑर्डर। सेंस और ऑर्डर, जितने भी इसके ऑर्डर बाहर जाते हैं उस प्रोटोप्लाज्मा और सेंटोप्लाज्मा के जरिए बाहर जाते हैं। और ये जो बैरूनी झिल्ली होती है, प्रोटीन के इसके अंदर सुराख होते हैं। कभी आप इसका करें तो तजिया करें तो देखेंगे सुराख हैं इसके अंदर, जिनके से अंदर ये जो है ना आपकी होमोग्लोबिन ये अंदर जाता है। यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एक्शन होता है। हाइड्रोजन H2O, ऑक्सीजन के दो एटम और हाइड्रोजन का एक एटम जब आपस में मिलते हैं, जबाका होता है, दो काम होते हैं। जैसे वो बाहर कह रहे हैं कि वहां तूफान बर्पा होता है, दो तुंद हवाओं से होता है तूफान पैदा। अगला नहीं फिक्र कहूंगा, लेकिन अगर आप मजबूर करते हैं कह देता हूँ, दो तुंद हवाओं से होता है तूफान पैदा, या तू हुसीना होती या मैं जवाना होता। तो यहाँ पे तूफान पैदा होता है, हरारत पैदा होती है और रतूबत पैदा होती है जो जिस्म के काम आती है। वो जो एटीपी बने हुए हैं ना तीन किस्म के, वो यहाँ काम करते हैं। और जब हम बात कर रहे थे कि यहाँ कार्बन अलग हो गई है, कार्बन के निकलने के लिए और रास्ता है। यहाँ छोटे छोटे डिजायर हैं और वो क्या है, गुद्दे नाखला, गुद्दे जादवा नहीं, गुद्दे नाखला। वो इस कार्बन को खारिज करना चाहते हैं। खारिज अगर नहीं होता है, रुकी हुई है, तो ये बीमारी है। अगर खारिज हो गई है तो ये सेहत का अमल है। और मैंने जो पहले कहा था ना, कार्बन रुक जाती है तो यहाँ खून फिर आता है, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन आता है, खून किस शक्ल में आता है, इसी शक्ल में आता है, होमोग्लोबिन की शक्ल में, हर साल के अंदर। तो फिर आता है, बार बार ये कोशिश होती है अगर वो सेहत हो जाए, निकल जाए, कार्बन खारिज हो जाए तो जान छूट जाती है, वरना दर्द और सोजिश तक अमल जाता है सेल के अंदर। जब सेल के अंदर होगा तो हजारों सेल है, वो एक सिस्टम होगा, उसके अंदर सोजिश आ जाएगी। जितनी जहरें असर करती हैं
وہ ایسے ہی اثر کرتی ہیں. جب سانس کا عمل ادھر رکے گا تو وریدوں کے اندر جو حرارت پیدا ہونی ہے، آپ جب کہتے ہیں کہ جو وریدیں ہیں ان کا جو ہے نا گنی ادھراتی ہے، تو بھائی جہاں گندی ادھراتی تو وہاں حرارت سٹور ہوتی ہے. جب وہاں سے جو گندا خون گزرتا ہے، یہ کاربن والا خون گزرتا ہے، جو فالتو خون ہوتا ہے، یہ فاسد مادے ہوتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں دوبارہ گدد ان کو کاربن کی شکل میں چوز کر کے اس کے اندر پھینکتے ہیں، تو ان میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی چیز کو جذب کر سکیں. منحل آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں کے موسم ہوتا ہے، چینی اگر زیادہ ڈال دیا ایک گلاس پانی کے اندر وہ حل نہیں ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ہلائیں حرارت پیدا ہوتی ہے، حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے، وہ حل ہو جائے گی. نہیں تو آپ دھوپ میں رکھ دیں حرارت سے وہ اس کے اندر حل ہو جاتی. حرارت جو ہے یہ ضروری ہے کسی تعامل کرانے کے لیے، کیمیکل عمل کرانے کے لیے حرارت کی ضرورت ہے، اور جلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ وہاں چلی جاتی ہے. اور جب ہم زہریں استعمال کرتے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا کیا ہوتا ہے، آپ نے کبھی، میں بہت زیادہ دور نہیں جاتا ہوں، یہاں تحریر ہوتی ہے وہاں تعمیر یا تخریب ہوتی ہے. یہ میں ایک نیا لفظ بول رہا ہوں آپ کے لیے سر. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرارت سے تحلیل تو پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر تحلیل بہت زیادہ بڑھ جائے پھر کیا ہوگا؟ ذوق اور کمزوری آ جائے گی. اگر تحلیل قانون کے مطابق ہے تو وہاں تعمیر کا عمل ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر سرخ مرچ کھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جس میں یکدم حرارت کی زیادتی پیدا ہوتی ہے، اور جس میں پگلاؤ کا عمل آ جاتا ہے. کس چیز میں آتا ہے؟ آپ کے جو مسکولر سسٹم ہے آپ کے عضلات کے اندر. اگر اس کی بجائے اگر کھجور کھائی جائے حرارت تو اس میں بھی ہے، وہ تعمیر کا عمل کرتی ہے. جو خالی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں حرارت تو اس کو پھر زندہ کر دیتی ہے. جیسے آج بولا ہے نا گھی جو ہے ضروری ہے، او بھائی گھی ایسی چیز ہے. اور ایک چیز آج وہ انہوں نے ہلدی کی بھی بول دی ہے. یہ دونوں چیزیں ہلدی اور گھی حرارت کے منبع ہے. ایک حیوانی غذا ہے، صابر صاحب فرماتے ہیں کہ نباتاتی غذا سے حیوانی غذا بہتر ہے. تو حیوانی غذا کیا ہے؟ گھی. نباتاتی غذا کیا ہے؟ ہلدی. او بھائی دونوں کے اندر سلفر موجود ہے، دونوں کے اندر سلفر موجود ہے. اور سلفر کیا ہے؟ اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی سیپٹک ہے، اینٹی ایسٹک ہے. پچھلی نصف صدی سلفر کا راج ہے دنیا. گھی اور ہلدی یہ دونوں جسم کی جو خلیات ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو سیل ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں، ان کو زندہ کر دیتے ہیں. نہیں تو یہ بیٹھا ہوا ایسے پوچھو کشتہ سازی کے میدان میں اس کا جد طولہ حاصل ہے، اسے پوچھو وہ بھائی جس کشتے کو آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں کشتہ ہو گیا، کشتہ کو مطلب مردہ ہو گیا، اس کے خلیات ایسے علیحدہ علیحدہ ہو گئے کہ وہ جسم کے اندر حل ہو سکتے ہیں. اور جب آپ اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ماحول حیات دیتے ہیں. ماحول حیات میں کیا ہوتا ہے؟ گائے کا گھی اور شہد. گائے کا گھی اور شہد دونوں سلفر ہیں. اور جب اس کو ہائی ٹیمپریچر دیتے ہیں سیل زندہ ہو جاتے ہیں. اگر وہ چاندی کا کوئی تھا تو چاندی بن جاتا ہے، اگر سونے کا کوئی تھا سونا بن جاتا ہے. اگر مردہ دھات کو یہ صحیح حالت میں لا سکتے تو ہمارے سیل ٹوٹے ہوئے کی یہ ریپیئر نہیں کر سکتے، مرمت نہیں ہو سکتی، ہو جاتی ہے. صابر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دو غذائیں، ایک نباتاتی ہلدی اس میں سلفر ہے، نباتات ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے، دوسرا حیوانات ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے. ہلدی میں سب سے زیادہ جو ہے سلفر موجود ہے نباتاتی، اور یہ ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے. دوسری سلفر ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنتی، وہ جسم میں جا کر سیل کو آکسائڈ کر کے آؤٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح زہریں ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنتی ہیں، وہ اخراج ہو جاتی ہیں اور ہمارے جسم کو ڈیمیج کر جاتی ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہی عمل کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، یہ کہہ رہے تھے کہ صرف آکسیجن نہیں جاتی، اس میں کاربن بھی جاتی، تمام کی تمام گیسز جو فضا کے اندر اس کا اپنا ہے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہے، وہ سارے کا سارا اسپیکٹرم ہمارے اندر جاتا ہے. اور فضا میں جو چیز بڑی ہوگی، اعصاب، عضلات، گدد، یہ تینوں گیسیں جو ہے اعصاب، عضلات، گدی تاثیر آتی ہے. اور یہ چیز زیادہ ہوگی آپ کو پتا ہے کہ اسی چیز پر اثر انداز ہوتی ہے. وہ جو چھوٹی چھوٹی شریانوں کے آگے وہ جو گلینڈ سسٹم ہے جس نے اس کو ڈائجسٹ جو ہے ڈی آکسیڈیشن اور آکسیڈیشن کرنا ہوتا ہے، اس پر اثر انداز ہوتا ہے یہ زہریں. اور زہریں کتنی قسم کی ہیں بھائی جسم کے اندر؟ میں تو کہتا ہوں صابر صاحب نے تین زہریں بتائی ہیں، اور ساتھ ساتھ 6 زہروں کا بھی ذکر کیا. اور بھائی اعصابی زہر 2 ہیں، 2 زہر اعصابی ہیں. اور کون کون سے ہیں؟ ایک لیپرسی پوائزن جسے آپ کوڈ بولتے ہیں، جذامی زہر. دوسرا سفلس پوائزن جسے آپ باغ فرنگ بولتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے سفلس پوائزن کا؟ آتشکی مادہ. یہ 2 زہر ہیں. اور جتنے بھی زہر ہیں یقین جانے اگر اعصابی زہر ہے تو اعصابی ہی سسٹم کو خراب کرتا ہے، عضلاتی کو نہیں کرتا ہے. اور صابر صاحب تریات کس کو بولتے ہیں؟ جو اس مزاج کے مطابق اس کے مخالف دوسرا مزاج پیدا کر کے اس کو ختم کر دے. صابر صاحب نے
ایک ایسا کلیہ بیان فرمایا یقین آش کار ہوتے ہیں. صابر صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایک زہر جسم کے اندر ہوتا ہے دوسری زہر پیدا ہوتی ہے تو پہلی زہر ختم ہو جاتی ہے. بھائی ایک زہر کو ختم کرنے کے لیے دوسری زہر پیدا کرو. اس کا مطلب یہ ہے تسکین والے حضور کو ہم جب تحریک دیتے ہیں تو اس کے مقابل زہر پیدا ہوتی ہے, وہ زہر ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے. اور یہ آکسیڈیشن کے ذریعے جو چیزیں خارج ہوتا ہے, جو سانس خارج ہوتا ہے, انہوں نے کہا واقعی اس میں کاربن بھی خارج ہوتی ہے, اس میں ہائیڈروجن بھی خارج ہوتی ہے, نائٹروجن بھی خارج ہوتی ہے, دخان گیس بھی خارج ہوتی ہے. تو یہ سارے کے سارا عمل زہریں جو ہے جب سیل پہ اثر کرتی ہیں تو کیا پھیپھڑوں کے سیل پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہیں, اس کے گلینڈ سسٹم میں اثر انداز نہیں ہوگی. آکسیڈیشن کا عمل کیسے مکمل ہوگا؟ تنگی سانس ہوگی. تو بھائی اس آکسیڈیشن کو مکمل کرنے کے لیے صابر صاحب فرماتے ہیں جب نمونیا ہوتا ہے تو خبردار, جب جرکان ہوتا ہے خبردار, جرکان والے مریض کو ٹھنڈی دوائی مت دیں. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب نمونیا ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے نا اسے کشتا دیتے ہیں, سنکھ دیتے ہیں یا شاخ گوزن دیتے ہیں, حرارت پیدا کرتے ہیں. حرارت کوئی ہی نہیں, حرارت کا اعتدال زندگی ہے, حرارت کا اعتدال زندگی ہے, اعتدال ہونا ضروری ہے. زندگی خواب میں, بقائے زندگی رات میں, غذا گدد میں, یہ کلیہ یاد رکھیں. نوٹ کیجیے پلیز. پھر نوٹ کر لیں, زندگی خواب میں, زندگی خواب میں, بقائے زندگی رات میں, غذا گدد میں. اس کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں جو احکام صابر کے نام سے میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے. صابر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مریض کی زندگی کو خطرہ ہے فوراً عضلات کو تحریک دو. دل دھڑک رہا ہے, مریض زندہ ہے, اس کا علاج ہوتا رہے گا, آپ تلاش کرتے رہیں جس کی کون سی تحریک ہے, کون سی ہے نہیں ہے, کون سی نہیں. مریض زندہ ہے تو تبھی کرو گے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ بکری مر گئی آنکھ بچ گئی, آنکھ کا پھر کیا کرنا ہے. وہاں آپ نے یہ نہیں دیکھنا اصول کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا نہیں. سب سے پہلے دیکھا مریض کے سانس اکھڑ رہی ہے, اللہ کے گھر جا رہا ہے, فوراً عضلات کو تحریک دو. عضلات کو تحریک دینے کے لیے بہت سے نسخے ہیں, اور آج میں آپ کو ایک سب سے بہتر چیز بتاؤں. انبر سے بڑھ کر دل کو تقویت دینے کے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, اروا میں سے ہے. آپ نے تھکن کی بات کی تھی, مجھے یاد آ رہا ہے کہ صدیق شاہین صاحب کے پاس میں کبھی کبھی جایا کرتا تھا. ان کے ایک دوست سے, وہ آتے تھے کراچی سے, تو انہوں نے گپ شپ دلانی ہوتی تھی. کبھی کبھی رات کو میں بھی شامل ہوتا تھا گپ شپ میں. وہ ایک نسخہ بنایا کرتے تھے, اس میں تھا انبر تھا, زعفران تھا, اور مرمر تھی, اور جدوار خطائی تھا. ان کو وہ خرل کر لیتے تھے اور گولی بناتے تھے بالکل چھوٹی, مونگ کے دانے کے برابر. ایک گولی دیتے تھے, وہ ساری رات گپ شپ لگاتے تھے. حالانکہ کراچی سے سفر کر کے آدمی ادھر آیا ہو تو 2 دن اٹھتا نہیں ہے. آپ ہی بنائے دل کو طاقت دینے کے لیے, ایسے بڑی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. برابر وزن. ہاں انبر مہنگا ہے بھائی, کم بھی ڈال دو گے کوئی بات نہیں, لیکن کام کرے گا. ٹھیک ہے. تو صابر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے تو فوراً عضلات کو تحریک دو. دل حرکت میں ہے, مریض زندہ ہے, اس کا علاج ہوتا رہے گا. دوسرا یہ احکام ہے. دوسرا حکم کیا ہے؟ مریض نحیف اور لاغر ہے, کمزور ہے, گدد کو تحریک دیں, غذا جزو میں بدن بنے اور اس کے جسم میں طاقت آئے. تیسرا حکم تھا ان کا کہ اگر مرض مزمن ہے, کونا ہے, کرانک ہے, ہٹیلا ہے, بہت دیر سے ہے, تو اعصاب کو تحریک دیں, اس کے جسم میں قوت مدافعت پیدا کریں بیماری کے خلاف. امیون سسٹم اس کا ٹھیک ہو, بیماری کے ساتھ وہ لڑنے کی قوت حاصل ہو, اس میں مرض بھاگ جائے گا. اجازت وہ بول دوں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک. آج ڈسکس ہو رہی تھی صاحبزادہ سے, تو یہ چیزیں جو ابھی میں بول رہا ہوں یہ کتابوں میں نہیں ہے, یہ وہ ہے جو ہمارے لوگوں کے سینوں میں دفن ہے. تو میں نہیں چاہتا تھا, آج ان سے ڈسکس ہوئی, میں نے کہا پھر ایک دفعہ اس کو بول دیتے ہیں. 6 پوائنٹ تشخیص کے صابر صاحب نے ایک دفعہ بولے تھے, آپ نوٹ کر لیں ان کو. اگر آپ نبض دیکھنا نہیں بھی جانتے ہیں تو آپ کے سامنے جب مجھے مریض آ کر بولے گا مجھے یہ فلاں تکلیف ہے, تو اللہ کے فضل سے آپ اس کی تشخیص یہ کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تحریک کیا ہے تو دینا کیا ہے. نوٹ کریں جی. پہلا کلیہ صابر صاحب فرماتے ہیں اگر رطوبات کا اخراج بالائے ناف ہو رہا ہے, پانی رطوبتا, ناف تو اوپر کسی جگہ, تو پستان تو, نک چوں, آنکھ چوں, کان چوں, منہ چوں, رطوبتوں کا اخراج ہو رہا ہے بالائے ناف, تو تحریک اعصابی عضلاتی ہے. یہ تو یاد رکھیے ناف بارڈر لائن ہے, ناف سے یا اوپر نہیں, ان کو پتا ہے 6 حصوں میں یہ تقسیم کر لیتے ہیں جسم کو, اتنا تو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, 6 حصوں میں کیا ہوا ہے انہوں نے. اگر رطوبات کا اخراج, آپ تک آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا شاید میری آواز کم نہ ہو. اگر رطوبات کا اخراج بالائے ناف ہو رہا ہے تو تحریک اعصابی عضلاتی ہے. اگر رطوبات کا اخراج زیر ناف ہو رہا ہے تو تحریک اعصابی گدی ہے.
آپ کا سر وہ سر جی آپ کی ابھی بات آ رہی ہے 6 نمبر کی. اگر خون کا اخراج بالائے ناف ہو رہا ہے، اگر خون کا اخراج بالائے ناف ہو رہا ہے، ناف سے اوپر کسی جگہ سے، پسام سے آ رہا ہے، ناک سے آ رہا ہے، منہ سے آ رہا ہے، کان سے آ رہا ہے، کہیں سے بھی آ رہا ہے، بالائے ناف، تو تحریک عضلاتی اعصابی ہے. اگر خون کا اخراج زیر ناف ہو رہا ہے، لیٹرین کے راہ سے ہو رہا ہے، پیشاب کے راہ سے ہو رہا ہے، عورت کے مجاری ہے ان سے ہو رہا ہے، تو تحریک عضلاتی گدی ہے. یہ 4 پوائنٹ صابر صاحب کی کتابوں میں محفوظ ہیں. یہ 4 پوائنٹ کتابوں پہ آپ مطالعہ کریں گے، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ 2 پوائنٹ نہیں ہے کتابوں میں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں. اگر ورم بالائے ناف ہے، اگر ورم بالائے ناف ہے تو تحریک گدی عضلاتی ہے. اگر ورم زیر ناف ہے تو تحریک گدی اعصابی ہے. کیا بات ہے، صابر صاحب نے تو کھول کے آپ کے سامنے آسان کر کے ٹیپ رکھ دیا. مطلب جو ورم بلائے ناف ہے، ہاں اس کی 1-2 علامات ان کے لیے پیش کر دیجیے، 1-2 تاکہ ان کو یاد ہو. یہ بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا جب گدی تحریک ہوتی ہے سر جی، جب جگر سروسس کے عمل سے گزر جاتا ہے، فائبروسس کے عمل سے گزر جاتا ہے، سروسس، فائبروسس اور سبروسس، اور اس کے بعد کینسر کے عمل میں داخل ہوتا ہے. جب پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، مریض کے چہرے پر بھی ورم آ جاتا ہے. سب سے پہلے چہرے پر ورم آتا ہے صبح جب اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت اس کی تحریک بدلی ہو چکی ہوتی ہے، گدی عضلاتی ہو چکی ہے. آپ کو آج ایک اور میں پوائنٹ بتا دیتا ہوں. صابر صاحب فرماتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے میں پانی پڑے، دماغ میں پانی پڑے، ٹیسٹیکل میں پانی پڑے، پیٹ میں پانی پڑے، کسی جگہ پانی پڑے، تحریک گدی عضلاتی ہوتی ہے. آج تو گفٹ کر دیا آپ نے. ماشاء اللہ خان کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ کی جزائے خیر. اس وقت اس کے جگر پہ بھی ورما آیا ہوا ہوتا ہے، ناف سے اوپر ہی ہے نا. اس کی باڈی آنکھوں کے، چہرے کے نیچے، آنکھوں کے نیچے سارے آتا ہے. اور جب اس کے کڈنی خراب ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ علامت ہے نیچے، ناف سے نیچے ہے نا کڈنی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نچلے حصے پہ ورما آتا ہے. اور جب آج میں ایک اور بات کاری دیتا ہوں آپ نے نوٹ کیے ہوا ہے، جب بلڈ پریشر نیچے والا اوپر والا دونوں ہائی ہوں. کیا بولا میں نے جی؟ بلڈ پریشر کی نوٹ کر رہے ہیں نا، بات کبھی زندگی میں کام آئے گی آپ کو. ہو رہی ہے. جب بلڈ پریشر نیچے والا اوپر والا دونوں ہائی ہوں، اس کے کڈنی بھی خراب ہوتے ہیں، اس کو ہارٹ کی تکلیف ہوتی ہے، اس کا جگر بھی خراب ہوتا ہے. اور یہ آخری درجہ ہوتا ہے، یاد کر رہے ہیں، اس کا ایس جی پی ٹی بھی بڑا ہوگا، ایس جی او ٹی بھی بڑا ہوگا، اس کا بلوروبن بھی بڑا ہوگا، اور اس کا الکلائن فاسفیٹ بھی بڑا ہوگا. جب اوپر والا ٹھیک ہے اور نیچے والا ہائی ہے، اوپر والا ٹھیک ہے، نیچے والا ہائی ہے، اس کے کڈنی جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. نیچے والا ہائی ہے، اوپر والا وہی ہے. اور جب اوپر والا ہائی ہے، نیچے والا ٹھیک ہے، اس کی شریانیں تنگ ہو رہی ہیں، کہیں بھی جا کے اس کو چیک کر لو جا کے. جب اوپر والا نیچے والا دونوں لو ہیں پھر کیا ہوگا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اوپر والا بھی نیچے والا بھی دونوں لو ہو جاتے ہیں. اس کا دل بہت ضعیف ہو گیا ہے اور اس کے کڈنی بہت ضعیف ہو گئے ہیں، علاج کے قابل نہیں ہے. اس وقت آپ نے اس کے ہارٹ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے، گردوں کو چھوڑ دینا ہے. وہ جو ہے نا بولا میں نے کہ عضلات کو تحریک دو، وہاں عضلات کو تحریک دینی ہے آپ نے سب سے پہلے. میرے محترم کوئی کسر رہ گئی ہے تو بات کرو، کوئی سوال؟ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. آپ کے پاس اکثر لیڈیز آتی ہیں، بچیاں آتی ہیں، بہنیں آتی ہیں. اجازت ہو تو میں ان کے بارے میں 2-4 باتیں کر دوں، کیونکہ آپ کا ٹائم دے رہا ہوں. ساڈا ٹائم گزر گیا، ان سے ٹائم تو آ. جس بچی کو دوائی کے بغیر مینسز نہیں آتے، جس بچی کو جب تک چاہے انگریزی دوائی کھاتی ہے یا دیسی کھاتی ہے مینسز نہیں آتے، اس کو لے کر دے دو، جاؤ تمہارا بیضا انسا نہیں بن رہا، جا کر جس مرضی اسپتال میں جا کر چیک کر لو. دوسرا، وہ بچی جس کو زندگی میں ایک دفعہ تو مینسز آئے پھر دوبارہ آئے ہی نہیں ہے، اس کا پرولیکٹان ٹیسٹ کرائیں، پرولیکٹان بڑا ہوا ہے. اس کو صابر صاحب کا جو میتھی دانے والا ہے نا نسخہ، قلت لبن، وہ دیں، مینسز بھی کھل جائیں گے، اس کے جسم کے اندر کہیں گلٹی رسولی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں، یہ 2 چیزیں تو آپ کو بتا دیا. اور بولوں جی، وہ بچی جس کو مینسز آنے سے 10 دن پہلے یا ہفتہ پہلے درد شروع ہوتا ہے، اس کو بتا دیں کہ تمہاری رائٹ اوری جو ہے اس کے اندر سسٹ بن چکی ہے، جا کر ٹیسٹ کرا لو. دوبارہ بیان کیجیے گا. ایسی بچیاں نہیں چل رہی ہے. ایسی بچیاں جن کو ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے درد ہوتا ہے پھر مینسز آتے ہیں، اس کو لے کر دے دو تمہاری دونوں اوری میں سسٹ ہے، جا کر یہاں سے جی چاہے ٹیسٹ کرا لو. ایسی بچی جس کو 2 دن پہلے
मेंसेस आने से 2 दिन पहले दर्द होता है, उसकी राइट ओवरी जो है वो मुतासर होती है, ब्लॉकेज होती है, वहाँ अंडा रेप होकर नहीं जा रहा होता। और बाद बच्चियां ऐसी हैं कि जैसे मेंसेस आते हैं उसी दिन से उदय है शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, और जब तक मेंसेस रहते हैं दर्द होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ऐसी बच्ची जो है उसको जब मेंसेस आते हैं तो तार की शक्ल में आते हैं, उसकी लेफ्ट ओवरी जो है ना मुतासर होती है, उसमें सिस्ट बनी हुई होती है। टाइम तो आज मैंने मेरे ख्याल सबका ले लिया है, और जहाँ तो हो तो सर जी मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये आज मैं एक बात कर रहे थे बाबा जी से, तो बाबा जी की औलाद, बाबा जी हमारे लिए तो छोटा हो बड़ा हो, हमारे लिए तो भाई साबर मुल्तानी है, ठीक है, हमें तो खुशी होती है इनको देख कर। मैंने आज इनकी वो बात बताई जब हम पहले दिन इनको लेकर स्टेज पे गए थे, तो बात यह है कि इतने भी हमें जो तालीम दी है साबर साहब ने ऊपर हुआ, ऐसे एक बयान कर रहा हूँ, एक मरीज आता था, साबर साहब उसकी सारा कुछ लिख देते थे, तो मुस्लिम नासिर साहब जो थे वो और एक और बुजुर्ग थे उनके रिश्तेदार ही साबर साहब के बिल्कुल साबर साहब की तरह ही उनकी शक्ल थी, तो वो भी उधर ही होते थे। वो इन्होंने बताया कि वो सब कुछ छोड़कर साबर साहब के हो गए थे, फनाफिल शहर से, तो वो भी होते थे। तो हमने क्या किया, मरीज को पकड़ा बाजू से और साथ उसकी वो देखी है, साबर साहब ने नब्ज कहाँ देखी है, तशखीस क्या की है। कुछ दिन गुजरे तो हमें इस काबुल हो गए थे, साबर साहब की ऐसे रखी, नब्ज पे हाथ रखा, उधर तक जाते जाते देखा, जो हमारे देन में देखा तो तकरीबन मिलती जुलती थी। तो शाम का टाइम था, ऐसे बैठे हुए थे, साबर साहब फरमाने लगे, हम अपने आप को ना सीना चौड़ा करके हकीम कहते थे कि हम हकीम हो गए। अच्छा, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया, एक ही साबर साहब की बात ने हमें जीरो कर दिया। हुआ ऐसे, साबर साहब फरमाने लगे और साहब तबीब बता रहे थे, उसमें बताया, साबर साहब फरमाते हैं जो नब्ज पे हाथ रख के मर्ज बताता है वो 3rd क्लास तबीब है, जो नब्ज पे हाथ रख के मर्ज बताता है वो 3rd क्लास तबीब है, जो फेस रीडिंग करके चेहरा देख के बताता है 2nd क्लास, जो रात के अंधेरे में मरीज की आवाज सुन के चलते हुए की चाल देखकर जब बच्चे को देखकर उसकी माँ की तशखीस करता है घर बैठी की, वो पहले दर्जे का तबीब है। हम उस दिन से तालिब इल्म है, हमने अपने आप को तबीब नहीं कहा, हम तालिब इल्म है उसमें। ये है मेरे शायख की, ये है मेरे उस्ताद की शाह। खुदा उनको गरी के रहमत करे, उन पर रहमत नाज़िल करे, उनकी कब्र को कुशादा फरमाए, उनकी औलाद को नेकी की तौफीक दे और इल्म को बांटने की तौफीक दे। मैं इस जगह पे आप लोगों से रुखसत चाहता हूँ, मेहरबानी, शुक्रिया।